بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اس لیے ہر سال کے بدلے میں 1 اونٹ ذبح کیا۔ باقی اونٹوں میں سے 32 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور فرمایا کہ اے علی، آپ ان 32 اونٹوں کو خود ذبح فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 اونٹوں کو ذبح کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 32 سال تھی، اس لیے ہر سال کے بدلے میں 1 اونٹ ذبح فرمایا، گویا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ قربانی تھی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے لیے کھڑے ہوئے، ہاتھ میں چھری لی تو حدیث پاک میں آتا ہے یزدلفنا الیہ، تو وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، سبقت کرنے لگے۔ ہر ایک اونٹ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ جانور تھے، ان جانوروں کو اللہ رب العزت نے اتنی پہچان دی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے، گویا کہ ان کے دلوں میں ایک عشق تھا۔ یہ تو جانوروں کا عشق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انسانوں نے بھی عشق کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں قربان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹوائی دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دی اور اپنی عورتوں کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان کی بھی قربانی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، لیکن ان میں سے جو 1 قربانی تھی وہ صرف واجب تھی، باقی 99 قربانی جو ہے وہ صرف نفلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کے موقع پر ہی قربانی نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے اور 2 دبے روزہ ہر سال جو ہے وہ قربان فرماتے، ایک اپنی طرف سے قربان فرماتے اور ایک امت کی طرف سے قربان فرماتے تھے۔ بالکل ایک بکرا اور ایک دبے کے اندر ایک ہی انسان شریک ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نفلی قربانی ہو تو اس میں کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دبا اپنے لیے قربانی فرماتے تھے اور اسی طرح دوسرا دمبا جو ہے وہ پوری امت کے لیے قربان فرماتے تھے تاکہ پوری امت کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربان فرماتے تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی، آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ 1 قربانی بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، میرے جانے کے بعد آپ نے 2 قربانی کرنی ہے، ایک میری طرف سے قربانی کرنی ہے اور ایک اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، لہذا میں اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے ہر سال میں 2 دمبے ذبح کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے، اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ مال دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 1 قربانی اپنی طرف سے کرے اور 1 قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے۔ چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ہر سال 2 قربانی فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربانی فرماتے تھے اور ایک امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے۔ تو امت کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ امت جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے
تو ایک قربانی اپنی طرف سے کر دے اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو اور بھی زیادہ دیا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں اور ایک قربانی خلفائے راشدین کی طرف سے کریں یا پھر صحابہ کرام کی طرف سے کریں۔ اور اسی طرح جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہوں وہ اپنے والدین مرحومین کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جن کے عزیز اور اقارب اور رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان تمام قربانیوں کا انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔